السلام علیکم آل ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کل ستارہ یاسین کا ٹاپک بہت زیادہ چل رہا ہے اور صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ ستارہ یاسین نے غلط کرا ہے یا نہیں، اور باقی جو آڈیو لیک ہوئی ہیں ان کو غلط کہا جا رہا ہے، تو غلط کا تو ساتھ نہیں دینا چاہیے اور اسے غلطی بھی نہیں کہنا چاہیے، اسے زنا ہی بولنا پڑے گا، کیونکہ جو غلطی ہوتی ہے اسے غلطی کہا جاتا ہے اور زنا کو زنا کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جو بھی حکم ہے، جو آیات ہیں، وہ انشاءاللہ میں شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ سنیے گا۔ اور پائل ملک، میں آپ سے خاص طور سے مخاطب ہوں کہ آپ کو صحیح کی نالج نہیں ہے، اس لیے آپ غلط کا ساتھ دے رہی ہیں۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے زنا کے بارے میں، آپ کو اس کی بالکل بھی نالج نہیں ہے میری بہن۔ اگر آپ کو نالج ہوتی تو آپ کبھی ستارہ یاسین کا ساتھ نہیں دیتی، جبکہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے غلطی کی ہے، آپ کے حساب سے غلطی، میرے حساب سے تو زنا، تو آپ مانتی ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور اگر آپ کو قرآن کی نالج ہوتی ہے نا تو آپ ضرور ستارہ یاسین کو زانی ہی بولتی، اور کسی پہ تہمات نہیں لگانا چاہیے۔ اور ستارہ یاسین کا مطلب ان کی بہن کے حساب سے جو ثبوت لانے والی تھی، ثابت نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس نے نا یہ کام کرا یا نہیں کرا، اس لیے میں خاموش تھی اب تک۔ لیکن جو آڈیو لیک ہوئی ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لیں، تو یہاں پہ دلبر بابر اور ان سب کی بھی یہ غلطی ہے کہ وہ زنا کو غلطی کہہ رہے ہیں، اس سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس سے دوری اپنا لینا چاہیے سچائی سامنے ہوتے ہوئے، اور اسے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، نہ کہ اپنی بہن پہ الٹے تہمات لگائے۔ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگے، نہ کہ اور غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی مت کرو، یوٹیوب پر آ کر اللہ سے معافی مانگ لو گڑ گڑا کر، لیکن اپنی بہن کے راز فاش مت کرو، اس کا دل دکھائے، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ ابھی دیکھ لو نا یوٹیوب پہ ہی پیٹھ پیچھے آڈیو میں تم لوگ کچھ باتیں کر رہے ہو، 2 تھالی کے بیگن منافقت اپنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے، اور اسلام کا نام، مسلمانوں کا نام بدنام کر رہے ہو، یوٹیوب پہ اسے غلط پیٹھ پیچھے، یوٹیوب کے پیچھے اسے آپ لوگ غلط مان رہے ہیں کہ ہاں اس نے غلطی کی ہے، اور ہے نا یوٹیوب پہ اس کے چمچے بنے ہوئے، چمچہ گیری چھوڑو اور صحیح اور انصاف کی بات کرنا شروع کر دو، تو انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی۔ باقی یہ میں آڈیو شیئر کر رہی ہوں، قرآن پاک کے ترجمہ ہے، دھیان سے سنیے گا، زنا کے بارے میں قرآن پاک میں کیا حکم آیا ہے۔ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔
انشاء اللہ تعالی